بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفارمیٹو پاکستان کے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد باقر رحمانی۔ آج ہم بات کریں گے بشار الاسد کی۔ بشار حافظ الاسد 11 ستمبر 1965 کو شام میں پیدا ہوئے۔ وہ شامی سیاستدان، فوجی افسر اور عامر ہیں جنہوں نے سن 2000 سے دسمبر 2024 تک شام کے 19ویں صدر کے طور پر خدمات انجام دی۔ وہ اپنے والد حافظ الاسد کے جانشین کے طور پر اقتدار میں آئے اور 24 سال تک حکمرانی کی۔ ان کے دور اقتدار میں شام نے داخلی اور خارجی سطح پر متعدد چیلنجوں کا سامنا کیا، جن میں شام کی خانہ جنگی بھی شامل ہے، جس نے ملک کو انسانی اور اقتصادی بحرانوں سے دوچار کیا۔ ابتدائی طور پر ایک طبیب کے طور پر اپنی زندگی کا آغاز کرنے والے بشار الاسد نے سیاست میں قدم رکھنے کے بعد ایک مضبوط اور متنازع حکومت کے طور پر اپنا مقام بنایا۔ ان کی حکومت کو اصلاحات، سخت حکومتی اقدامات اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے الزامات کے حوالے سے تنقید کا سامنا رہا۔ 8 دسمبر 2024 کو شامی مزاحمت کی فوجوں نے دارالحکومت دمشق کا کنٹرول حاصل کیا، جس کے نتیجے میں بشار الاسد کا 24 سالہ اقتدار اختتام پذیر ہوا۔ اس دوران بشار الاسد نے ملک چھوڑ کر ماسکو میں پناہ لی۔ ان کی حکمرانی کے دوران شام میں سیاسی جمود، معاشی مشکلات اور بین الاقوامی پابندیوں کا سامنا رہا، جس نے ملک کی ترقی کو متاثر کیا۔ اس کے باوجود ان کے حامی انہیں استحکام اور سیکولرزم کے علمبردار کے طور پر دیکھتے تھے۔ بشار الاسد نے 17 جولائی سن 2000 کو شام کی صدارت کا عہدہ سنبھالا۔ وہ اپنے والد حافظ الاسد کے جانشین کے طور پر صدر بنے، جو شام پر تقریباً 3 دہائیوں تک حکمرانی کر چکے تھے۔ بشار الاسد کا دور صدارت ابتدا میں اصلاحات کی امید کے ساتھ شروع ہوا، لیکن بعد میں ان کی حکومت کو سخت حکومتی پالیسیوں، سیاسی جمود اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے الزامات کا سامنا کرنا پڑا۔ اپنے اقتدار کے ابتدائی دنوں میں بشار الاسد نے ملک میں اقتصادی اور سماجی اصلاحات کا وعدہ کیا۔ انہوں نے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے فروغ اور نجی شعبے کو مضبوط کرنے کے لیے کئی اقدامات کیے، لیکن سیاسی سطح پر ان کی حکومت نے سخت کنٹرول برقرار رکھا اور آزادی اظہار اور جمہوری حقوق پر قدغنیں لگائیں۔ 2011 میں شام میں حکومت مخالف مظاہرے شروع ہوئے، جنہیں بشار الاسد کی حکومت نے سختی سے کچل دیا، لیکن یہ مظاہرے بعد میں ایک مکمل خانہ جنگی میں تبدیل ہوئے۔ بشار الاسد کی حکومت نے خانہ جنگی کے دوران روس اور ایران جیسے ممالک سے قریبی تعلقات قائم کیے۔ روس نے شام میں اپنی فوجی مداخلت کے ذریعے بشار الاسد کی حکومت کو مضبوط کیا، جبکہ ایران نے مالی اور عسکری امداد فراہم کی، لیکن مغربی ممالک، خاص طور پر امریکہ اور یورپی یونین نے بشار الاسد کی حکومت پر پابندیاں عائد کی اور انہیں اقتدار چھوڑنے کا مطالبہ کیا۔ شام میں جاری جنگ اور بین الاقوامی پابندیوں نے ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا۔ بنیادی ضروریات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور بے روزگاری بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ بشار الاسد کی حکومت پر کرپشن اور ریاستی وسائل کے غلط استعمال کے الزامات بھی لگائے گئے۔ بشار الاسد کے دور صدارت کو سیاسی استحکام اور داخلی تنازعات کا مرکب سمجھا جاتا ہے۔ ان کی حکومت نے ایک مضبوط مرکزیت کو برقرار رکھا، لیکن یہ استحکام عوامی آزادیوں کی قیمت پر آیا۔ ان کے ناقدین انہیں ایک آمرانہ حکمران سمجھتے ہیں، جبکہ ان کے حامی انہیں شام کی خود مختاری کے محافظ کے طور پر دیکھتے ہیں۔ 8 دسمبر 2024 کو بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ ہوا، جب شامی مزاحمت کی فوجوں نے دارالحکومت دمشق کا کنٹرول سنبھال لیا۔ اس کے بعد بشار الاسد نے روس میں سیاسی پناہ حاصل کی اور ماسکو منتقل ہو گئے۔ بشار الاسد نے روس میں اپنی رہائش کے دوران محدود عوامی بیانات دیے ہیں اور کہا ہے کہ وہ شامی عوام کے لیے دعاگو ہیں۔ ان کے مستقبل کے سیاسی عزائم واضح نہیں ہیں، لیکن ان کے حمایتی اب بھی انہیں شام کی خود مختاری کے محافظ کے طور پر دیکھتے ہیں۔ مزید انفارمیٹو ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور سبسکرائب کیجیے۔